السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، سانحہ گل پلازا کو 9واں روز ہے اور جہاں پر تحقیقات کا عمل جاری ہے، وہیں پر اب اطلاعات یہ سامنے آئی ہیں کہ لاہور سے بھی خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کراچی پہنچی ہے، جس نے جائے وقوع کا جا کر معائنہ کیا ہے اور وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ یہ ماجرا تھا کیا۔ لیکن سوال یہ کہ لاہور سے خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کو وہاں پر جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آئندہ ایسے واقعات سے، ایسے سانحات سے بچنے کے لیے صوبائی حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کا بہت سی ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب سے جانیں گے کہ وہ واقعی وفاقی حکومت 28ویں ترمیم میں کون سے ایسے اقدامات ممکنہ طور پر کرنے کا سوچ رہی ہے جس کے نتیجے میں صوبائی خود مختاری کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی کا ایسے سینیریو کے اندر کیا موقف ہوگا، اور بالخصوص جو نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے آج کل بات چیت جاری ہے، تو اس حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کتنی مینٹلی پریپیئر ہے، اور وفاقی حکومت کی اہم اتحادی ہونے کے ناطے نئے صوبوں کا معاملہ ہو یا 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا معاملہ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی حتمی حکمت عملی ہوگی کیا؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ جہاں پر کراچی کے اندر بہت سی عمارتیں جہاں پر فائر سیفٹی سسٹم موجود نہیں ہے، وہ بڑی ولنریبل ہے، وہیں پر وفاقی دارالحکومت میں بھی 50 سے زائد ایسی ہائی رائز عمارتیں ہیں جہاں پر فائر سیفٹی کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ابتدائی طور کے اوپر آپ کو 4 اہم SOPs ہونی چاہیے، وہاں پہ ان کی بھی وائلیشن جاری ہے۔ تو کیا یہاں پر CDA اس معاملے کے اندر کوئی ایکشن کرنے جا رہی ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ وادی تیرہ کے اندر کچھ مقامی افراد نے عارضی نقل مکانی کی ہے، رضاکارانہ طور پر نقل مکانی کی ہے، جس مقصد کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر 4 ارب روپے بھی جاری کیے گئے، لیکن اب کچھ شخصیات اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے حصول کے لیے مسلسل سوشل میڈیا پر ایسی الزام تراشی کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں سیکورٹی اداروں کے مابین بدگمانی پھیلانا ہے۔ اصل حقیقت ہے کیا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کچھ بتائیں گے آپ کو کہ پاکستان نے اس سال حج کے جو خواہشمند افراد ہیں ان کو بر وقت سعودی عرب بھجوانے کے لیے دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے مقابلے میں لیڈ رول پلے کیا ہے، اور اس سال کوئی بھی فرد جو اپنے پروسیس کے تحت اس سسٹم کا حصہ بن چکا تھا وہ ہر صورت حج کی ادائیگی کر سکے گا۔ کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوا، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسا صاحب، جبکہ زوم لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب۔ سر، سانحہ گل پلازا کے اوپر جہاں پر صوبائی حکومت تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے، وہیں پر متاثرین کو بھی کمپنسیٹ کرنے کے حوالے سے ایک واضح پلان تو سامنے آ چکا ہے، لیکن ابھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ لاہور سے بھی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کراچی پہنچی ہے جس نے اس جگہ کا معائنہ کیا ہے۔ کیا صوبائی حکومت اور پنجاب کی حکومت کے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ مل کر ان تحقیقات کو آگے بڑھا رہی ہیں؟ یہ کس وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ لاہور سے بھی ایک خصوصی ٹیم کو کراچی آنا پڑا ہے؟ بھائی، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کراچی میں کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر تو کوئی اور گورنمنٹ یہاں آ کے نہیں کچھ کر سکتی۔ اگر انہوں نے کوئی ٹیکنیکل ہیلپ مانگی ہے تو ان کا دونوں حکومتوں کا آپس میں معاملہ ہے۔ دیکھیں، یہ ایک سانحہ تو ہوا اور ساری جانیں بھی ضائع ہوئیں، لیکن پورے ملک کے لیے ایک ویک اپ کال ہے یہ۔ جی، آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ، پنجاب میں پرٹیکولرلی، لیکن آئی ایم شیور کہ دوسری جگہوں پہ بھی جو پریپیئرڈنیس کا ہمارا ایک کنسیپٹ تو ویسے تو ٹھیک ہوتا ہی ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ تیاری نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ویک اپ کال ہے ہمیں، ہر جگہ پہ، اسلام آباد ہو چاہے وہ باقی صوبوں، خاص کر جو بڑے شہر ہیں، ہائی رائزز ہوتی ہیں، مارکیٹس ہوتی ہیں، جی، وہاں پہ جو یہ سارا فائر ایگزٹس کا سلسلہ، فائر ایکسٹنگوشرز کا سلسلہ، فائر بریگیڈس کا سلسلہ، اس سب کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور جو اس ساری سانحہ سے کم از کم سبق ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے، ہم ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے۔ صرف جب ایک ایمرجنسی آ جاتی ہے تو پھر ہر ایک کی آنکھیں کھلتی ہیں
کہ اس کا کچھ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز اب نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو سر ہم توقع پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کراچی کے اندر بھی بہت سی ہائی رائز عمارتیں جہاں پر اب ڈیفینیٹلی ایک سیفٹی کا آڈٹ ہوا ہوگا، تو ان عمارتوں کو بھی مستقبل میں فائر سیفٹی کے آلات سمیت تمام ایس او پیز کے حوالے سے کمپلائنس انشور کرنے کے لیے صوبائی حکومت اور متعلقہ ادارے کام کریں گے، اور تاکہ فیوچر میں کوئی ایسا سینیریو سامنے نہ آئے جہاں پہ ایسی وائلیشن سامنے آئے اور بعد میں انسانی جانوں کو ضیاع بھی ہو اور بہت دکھ بھی ہو. دیکھیں صرف یہ بات نہیں ہے کہ پریپیئرڈنیس، ظاہر ہے جو چیزیں میں نے گنوائی وہ تو ہمیشہ پرووائڈ فور ہونی چاہیے، اور اس میں نہ صرف گورنمنٹس جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، لیکن جو مالکان ہیں اور جو ریزیڈنٹس ہیں ان سب نے ویجیلنس کرنی ہوتی ہے. اب یا جو ایس او پیز ہیں اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوتا ہے. یہ دروازے فائر ایگزٹس اگر بلاک ہو جائیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے خاص کر جہاں زیادہ کنجسٹڈ ایریاز ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ پھر جو کمرے جو کہ ایگزٹ روٹس ہوتے ہیں اس کو بھی استعمال کر کے جو ہے اس میں سے پیسہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب ہم جو ہے وہ کسی صورت میں بھی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ نے بھی اسٹرکٹ ایکشن لینا ہوگا، اور جو تاجر ہیں اور مالکان ہیں، چاہے وہ ریزیڈینشیل ہو چاہے وہ کمرشل ہو ایریا، اس پہ بغیر کسی کمپرومائز کے یہ سارے ایس او پیز کو فالو کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. سر کافی عرصے سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بہت سی ایسی سجیشن سامنے آتی ہیں، وفاقی وزراء ایسے بیانات دیتے ہیں بالخصوص جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ وفاقی حکومت کی سطح کے اوپر کہیں کوئی کنسیڈریشن ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ معاملات کو ری وزٹ کیا جائے. ادھر سے ایم کیو ایم بھی یہ بڑا پرزور مطالبہ کر رہی ہے. کیا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے اپنی اہم ترین اتحادی جماعت پیپلز پارٹی سے کوئی ایسی مشاورت کی ہے جس میں آپ کو لگے کہ کچھ ایسے اقدامات آنے والے دنوں میں ہونے جا رہے ہیں 28ویں ترمیم کے ذریعے سے، جس سے موجودہ جو صوبائی خود مختاری ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس پہ بہت واضح ہے کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور ایک فیڈریشن جو ہے وہ فیڈریشن کے طور پہ ہی چل سکتا ہے. وہ ایک یونیٹری فارم آف گورنمنٹ یا کوئی عامروں کے زمانے میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر تو ایک ہی ملک ہوتا ہے سب کچھ، لیکن ہم نے جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ماضی میں بھی 1 یونٹ بنایا، نتیجہ کیا ہوا کہ ہم سب جو ہے ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو اس قسم کے ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. باقی اب گورنمنٹس کے بھی آپ نے دیکھا خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد پھر لا منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو ان کا ذاتی اوپینین ہے، گورنمنٹ کا اوپینین نہیں ہے. پھر رانا ثناء اللہ نے بھی یہی بات ریپیٹ کی. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں. جو میرے حساب سے جو مسئلہ مل جائے گا. درست آپ نے سر، یہ بڑی ویلیوبل سجیشنز ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اپنی اتحادی جماعت نون لیگ کو بھی یہ اپنی سجیشنز، اپنے آبزرویشنز کیا ان تک پہنچاتی ہے یہ نہیں؟ اور دیکھیں پیپلز پارٹی تو کافی عرصے سے یہ بات کرتی آئی ہے کہ ہم کو بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم ان چیزوں کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. صوبے بھی بیٹھے، ایک تو خیر این ایف سی کی اپنی جو کمیٹیز بنی ہیں ان کا بھی یہ ٹاسک ہے، لیکن آؤٹ سائڈ آف دیٹ بھی، اور ہم یہ والنٹیئر کر چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے علم میں خود لا چکا ہوں، بلاول صاحب لا چکے ہیں کہ ان چیزوں کے کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے جس میں وہ ون ون ہونا چاہیے. مے بی لانگ ٹرم میں ہمیں اور طریقے سے بھی سوچنا ہوگا، لیکن شارٹ ٹرم میں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں اور اس کا راستہ نکال سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے، اور اس کے لیے فرینکلی اس وقت سپورٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے 18th امینڈمنٹ میں وہ چیزیں ریورس کر دیں، تو بہتر ہے کہ ہم اور راستے ڈھونڈیں. بالکل ٹھیک. نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. روف کلاس صاحب کو میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. کلاس صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی اہم ترین اتحادی جماعت ہے، لیکن جیسے جیسے کبھی کبھار ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے 18ویں ترمیم کو نظر ثانی کرنے کے حوالے سے، تو ایک ڈیبیٹ تو جنم لیتی ہے. کبھی وفاقی وزراء خواجہ آصف صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر آج کل ایم کیو ایم نے بہت زیادہ اس معاملے کو ٹیک آن کیا ہوا ہے.
لیکن پیپلز پارٹی کی بھی کچھ خدشات آن اینڈ آف ہمیں نظر آتے ہیں. صدر مملکت کے تحفظات تھے دانش اسکول اتھارٹی کے حوالے سے, انہوں نے کوشش کی لیکن ہاؤس کے اندر وہ اپنے تحفظات کو نہیں منوا سکے. لیکن اب جن حالات کے اندر ایک ماحول بن رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم کے جب عید کے بعد بات کی جا رہی ہے ہونے جائے گی تو 18ویں ترمیم کے اندر جو صوبوں کی خود مختاری, مالی معاملات کے حد تک جو آبزرویشن سامنے آ رہی تھی حکومت کی طرف سے, حکومت اس کے اندر کچھ پروسیڈ کر پائے گی یا پیپلز پارٹی اپنے پریشر سے, اپنے زور سے نون لیگ کو کنونس کر لے گی کہ نہیں یہیں تک رکیں, اس سے آگے ہم آپ کو نہیں بڑھنے دیں گے؟ یہ بڑے آپ کو ایک مزے کی دلچسپ بات کروں. 2010 میں جب یہ 18ویں ترمیم آ رہی تھی, ہم سارے یہیں پارلیمنٹ میں تھے. اس وقت دونوں جماعتیں مل کے ہمیں اس کی 1001 فائدے گنواتے تھے. نواز لیگ بھی گنواتی تھی, پیپلز پارٹی بھی گنواتی تھی, اور درمیان میں بڑے سارے کوئی ان کو ذاتی طور پر بھی جو ان کے پولیٹیکل فائدے تھے وہ بھی حاصل کیے گئے تھے. جو نواز شریف صاحب پہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی پابندی تھی وہ بھی اسی کے حوالے سے ہٹائی گئی تھی, اور اس کے بدلے میں آصف علی زرداری صاحب اور ANP نے جو ہے انہوں نے یہاں پہ اس کا نام جو ہے نا, یہ پہلے سرحد ہوتا تھا تو سرحد کو انہوں نے خیبر پختونخوا کروایا. بڑی مطلب لمبی اس پہ نواز شریف صاحب نے اپنے ہزارہ وغیرہ میں ووٹ بینک بھی لوز کیا, سیٹیں بھی ہاری, لیکن انہوں نے کہا خیر ہے میں پہلے وزیر اعظم تیسری دفعہ بن لوں, بعد میں سیٹیں وغیرہ ووٹ آتے رہیں گے, اور وہی کچھ ہوا. بات ان کو ٹھیک ہوئی. اس وقت ہزارے والے بڑے ناراض تھے ان پہ جناب کہ میاں صاحب نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ, انہوں نے دیکھیں جی خیبر پختونخوا کو وہ نام دے دیا, ہمارا ہزارہ کا ذکر ہی نہیں ہے, ہم ہزارہ والے مطلب رول گئے ہیں بلا بلا. اور انہوں نے ایک آدھ الیکشن میں وہ بھی نہیں کیا تھا, ان کو میرا خیال ہے ان کو سیٹیں بھی اس طرح ووٹ نہیں ملے تھے. لیکن میاں صاحب کو پتہ تھا عوام کی جو میموری ہوتی ہے نا, یہ کوئی اتنے اس کو خاص اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. اب 15 سال بعد یہ ہمیں اپنا حساب کتاب دینے کی بجائے ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ بھی مزے کی بات بتاؤں, دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی ٹھیک کہہ رہی ہے اور ٹھیک نون لیگ بھی کہہ رہی ہے. اب نون لیگ سے پوچھنا چاہیے جو الزامات ان پہ لگتے ہیں پیپلز پارٹی پہ, تو وہ تو ان پہ بھی لگ سکتے ہیں اور لگنے چاہیے. آپ نے 18ویں ترمیم کروائی تھی کہ ہم اپنی وزارتیں اور اپنی کیبنٹ چھوٹی رکھیں گے. اس وقت کتنی کیبنٹ, چھوٹی کیبنٹ ہے, آپ نے 60-70 کے پھر رکھی ہوئی ہے. بالکل آپ نے سارے عہدے جو تھے, ساری وزارتیں جو تھیں, پاورز محکمے تو آپ نے صوبوں کو دے دیے. یہاں پہ 60-70 وزیر کیا کر رہے ہیں, جس کے خرچے ہیں, گاڑیاں ہیں, پیسہ ہے, کوٹھیاں ہیں, سٹاف ہے, الاؤنسز ہیں, سب کچھ ہے. وہ خرچہ تو ویسے بلکہ بڑھ گیا پہلے سے 18ویں ترمیم کے بعد. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ سے پوچھنے والی بات ہے کہ آپ یہاں سے NFC کے پیسے لے کے جاتے ہیں, نیشنل فائنانس کمیشن. نہ پنجاب نے کبھی اس کا اجلاس بلایا ہے پروونشل فائنانس کمیشن کا, نہ کراچی نے کبھی بلایا ہے. یہ پیسے اس معاملے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے جی پوچھیں ذرا مریم نواز سے, شہباز شریف صاحب سے, پروونشل فائنانس کمیشن بلا کے یہ ان کو اجلاس کو پیسے کیوں نہیں تھے, کبھی سنا آپ نے؟ آپ نے کبھی پروونشل فائنانس کمیشن کا اجلاس ہوتے سنا؟ کبھی نہیں سنا جی. بالکل ٹھیک. کلا صاحب یہاں تک تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو بالکل آپ نے ایکسپوز کر دیے کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اب نئے صوبوں کی بات چیت کافی عرصے سے جاری تھی, کچھ بریفنگز آپ نے بھی اٹینڈ کی, لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ صرف بات چیت تک بات نہیں رہے گی, اب کچھ عملی طور پر ہونے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں کچھ سٹیپس, سالڈ سٹیپس نظر آئیں گے اس معاملے کے اندر. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پنجاب اور سندھ کی حد تک ان کی کیا پوزیشن ہوگی, ان کو سوٹ کرے گا کہ انتظامی بنیاد کے اوپر صوبے اور بنے؟ انگریزی کا ایک نا محاورہ ہے, بڑا خوبصورت ہے, آپ کی بات سن کے یاد ہے. وہ کوئی کام نہ کرنا ہو نا کسی نے, تو انہیں پتہ لگے کہ ڈو اور ڈائی والا مسئلہ ہے کہ یہ کام میں نے کیا تو بھی مارا جاؤں گا, نہیں کیا تو میں بھی مارا جاؤں گا, دونوں صورتوں میں. تو پھر وہ کہتے ہیں تو اوور مائی ڈیڈ باڈی. ٹھیک, یہ دیکھیں گے یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے اس معاملے میں, اوور آور ڈیڈ باڈی اس معاملے میں نہیں کریں گے. یس, لیکن صاحب ایک کریڈٹ تو دیں, جو مجھے بھی پہلے میں انڈرسٹینڈ کرنا بڑا مشکل تھا کہ تخت لاہور کا پولیٹیکلی بینیفیشری, اس پاور کا, اس ریسورسز کا کسٹوڈین, وہ اتنی اگریسولی کمپین چلا رہا ہے کہ نیا صوبہ بننا چاہیے. اگر ہاں ساؤتھ پنجاب سے کوئی لیڈ کر رہا ہو تو سمجھ آتی تھی کہ احساس مرومی ہے, فنڈز کم ملتے ہیں, وہ سٹرگل کر رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ بنتا ہے میاں صاحب کا کہ لاہور کی پاور کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے, وسائل اتنے ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی. میاں صاحب نے بہت سارے ریسرچ کیا, اور اس ذہن میں رکھے میاں صاحب ایک صوبے کی بات نہیں کر رہے ہیں, اسے ساؤتھ کے صوبے کی نہیں بات کر رہے ہیں, نارتھ کے صوبے کی. میاں صاحب کہہ رہے ہیں ہر ڈویژن جو ہے نا اس کو آپ ایک صوبے کی شکل دے دیں, لیکن ماڈل جو مجھے لگتا ہے وہی کہ ان کا ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل پاور جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہو, جیسے کہ لوکل گورنمنٹ اوریجنل تھا جو NRB نے مشرف صاحب کے دور بنایا تھا ایز اے میئر کے طور پر, آپ اس کو چیف منسٹر کا نام دے دیں, آپ اس کو یہ کر رہے. سو میاں صاحب کا کنسیپٹ وہ ہے, اور میاں صاحب نے جس طرح کی چیزیں بتائی ہیں, انہوں نے کہی تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی, ہم سے تو وہ ان کی ہوتی رہتی ہے جب بھی ہوتے. سو میاں صاحب کا یہ کنسیپٹ آج کا نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب کو کسی نے کہا ہوگا, کسی نے اشارہ دیا ہوگا, تو میں اس کا وٹنس ہوں کہ 15 سال سے میں ان کے گروپ میں
हूँ, मेरी उनसे मुलाकातें रेगुलर होती रहती है, महीने में 1-2 दफ़ा। हर मुलाकात में 2011 से लेके अब तक कहीं ना कहीं पे ये गुफ्तगू ज़रूर होती है कि यार इस मुल्क में 15 साल के स्ट्रगल के बाद आपको कामयाबी के साथ दिखाई देते हैं। अच्छा, उन्होंने रिसर्च की है बड़ी इस पे शदीद किस्म की। मतलब एक बात कहते हैं वो मियां आमिर साहब, अब बात चल पड़ी तो बड़ी ज़रूरी है कि इस मुल्क की ना ब्यूरोक्रेसी के नलायकी के उनकी बताएं। इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। मैं तो उनकी बातें सुन के, अच्छा मुझे पहले नहीं फील होता था कि 2.5 करोड़ बच्चा अगर स्कूल से बाहर है तो दैन वाट, भी बहुत सारे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी। उन्होंने कहा भाई साहब आज के दौर में ये 2.5 करोड़ बच्चा अगर स्कूल में नहीं है, इसका मतलब स्किल्ड नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, उसके पास कोई AI मॉडर्न तालीम नहीं है। जब उसको मॉडर्न तालीम नहीं है, ही इज ए मैनुअल। कल को जो आपकी मॉडर्न एजुकेशन आ रही है, आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता नहीं सुपर एज में दाखिल हो जाए, वो बच्चा तो दाखिल नहीं हो रहा। जो बच्चा दाखिल नहीं हो रहा वो आपकी खुशहाली के लिए खतरा है। अगर ये आप समझ बैठे हैं कि क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ गए हैं, उनकी अच्छी नौकरियां लग गई हैं, मेरा घर बन गया, मेरी गाड़ी कोठी में सेफ हूँ, यू आर नॉट सेफ, यू आर इन ए मोर डेंजर एट द हैंड्स ऑफ दोज 2.5 करोड़ लोग। क्योंकि दुनिया भर में जितने भी हमले हुए हैं ना, याद रखें तबाहियां हुई हैं, ये हैव्स नॉट ने किए हैं। डेजर्ट से लोग उठे हैं, पहाड़ों से लोग उठे हैं, कम मतलब लेस डेवलप्ड एरिया से उठे हैं, जहां मुआशी मसाइल थे, खाने पीने को कुछ नहीं था, गुर्बत थी। तो गुर्बत वाले काल को अमीर लोगों को उनके घरों को भी जला देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को भी जला देते हैं। इनकलाब यही होते हैं। सो उनको कहना था अगर आप ये समझे बैठे कि 2.5 करोड़ बच्चा है जिस पे आप फंड नहीं लगा रहे, जिसको स्कूल नहीं भेज रहे, उसको पैसा नहीं दे रहे, प्रायोरिटी नहीं दे रहे, वो 2.5 करोड़ बच्चा इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खुदा ना खासा कल को पोटेंशियल आपके दहशत गर्दों का रिक्रूट है कि उसको कोई भी है पैसे दे, तनख्वाह दे, मर्सनरीज की तरह हायर करें और उसके बाद उससे काम लेना शुरू कर दे। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दोज। और ये उस वक्त होगा जब ये रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू मियां आमिर महमूद साहब आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, आपकी डिवीजन लेवल पे जाएगी, उनको इंडिपेंडेंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली और उस फाइनेंशियली तो ही डिलीवर करेंगे। सो मियां आमिर साहब का ये फार्मूला जो है, ये चीज़ अल्टीमेटली आप लोगों को इस पे आके एग्री करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तरक्की करना। एक सूबा यहाँ से हज़ारों बिलियन रुपीज़ ले जाते हैं और कोई फाइनेंस कमेटी की वहाँ पे मतलब PFC का इजलास नहीं होता, इजला को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, चीफ मिनिस्टर की अच्छा सवाबदीद है, उसके बाद बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं, चीफ मिनिस्टर ने फलां जिले का दौरा किया, इतने करोड़ की ग्रांट की, और मेरे जैसे तबलची दिन रात ड्रम बीटिंग कर वाह वाह जी, वो भाई उसका हक बनता है, उसका जिले का पैसे लेके गए हैं सेंटर से। बिल्कुल ठीक। सो मियां आमिर साहब का जो फार्मूला है वो बड़ा वो इनकलाबी भी है और फ्यूचर भी उसमें, लेकिन ये होने नहीं देंगे, ये ही कहेंगे सारे बिल्कुल सही ओवर आवर डेड बॉडी। क्योंकि सारा पैसा जब एक बड़ा सूबे को हुकूमत कर रहे हैं ना, 12 करोड़ को मरियम साहब हुकूमत कर रहे हैं, छोटा मान लेंगे कि मेरी ये हुकूमत अपनी जाती ख्वाहिशों और अनाओं से बाहर निकले। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे, के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सानिया गुल प्लाजा का 9वां रोज़ है जहाँ पर तहकीकात का अमल अभी जारी है। उसके बाद पता चला कि मुख्तलिफ शहरों में न सिर्फ सिंध के बल्कि पंजाब में भी बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर फायर सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। क्लास साहब, कराची के हवाले से तो हम बात करते हैं कि वहाँ पर एक सिस्टम है और अभी नवीद कमर साहब ने भी उसकी प्रोग्राम में शुरू में इस बात का एतराफ़ किया कि वहाँ मसाइल हैं, कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उसको हम कर्टेल करने की, ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत ये तो कराची जितना बड़ा नहीं है, यहाँ पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, यहाँ पर पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल बाबूज भी हैं। तो यहाँ पर भी 50% ऐसी इमारतें जहाँ पर फायर सेफ्टी के आलात मुकम्मल नहीं है और ना ही वहाँ पर दीगर उनकी कोई तैयारी है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल हो सानिया गुल प्लाजा जैसी तो उसे निमटा जा सके। तो अब इसके लिए कोई और इदारा बनाना पड़ेगा, कोई नई वजारत कायम करनी पड़ेगी। जो आप कहते हैं 26 किलोमीटर के अंदर पहले एक लंबी हमारे पास फौज तो है, लेकिन इन ऑप्शंस को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई हमें दिखाई नहीं देती किसी की दिलचस्पी। बटी साहब, अभी आपके शो में आने से पहले ना मैं उधर वहाँ पे था, आपको पता है उधर एलिजियम में वो जो प्लाजा है बहुत बड़ा, उस सेंटोरस के सामने जहाँ आप और मैं अक्सर आते जाते रहते। उस दिन हमने वहाँ पे खड़े होकर आप में और तारिक अजीज़ ने एक वीडियो बनाई थी, याद है आप? जी बिल्कुल। मैं इस पे आता हूँ, ज़रा बता दूँ कि आपने कहा बड़े बाबूज रहते हैं और बड़े हुक्मरानों की बता रहा हूँ। ये महीना होने वाला है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे। अभी फिर चलें सर, मैं वहीं से वीडियो बना के आ रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ। वैसे की वैसे पड़ी हुई है, वैसे के वैसे खड्डे हैं, बारिश जो है ये मज़ीद आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। और ये इस्लामाबाद का आपका एक कमर्शियल हब है, नया बना है आपका यहाँ पे। इंटरेस्ट बता रहा हूँ, CDA के 18,000 CDA का मुलाजिम, 18,000 की पूरी फौज होती है, ब्रिगेड से मतलब पूरी फौज लड़ती है। 18,000 बहुत बड़ा नंबर है। सामने सेंटोरस है, सामने ब्लू एरिया है,
آپ کا ایلیٹ پوش شہر ہے, لوگوں نے اربوں روپے کے انویسٹمنٹ کیے, دنیا بھر سے بے شرمی سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے ہو. انویسٹمنٹ کرنے کے نام پہ انفراسٹرکچر دیکھ لیں کہ ایک بارش آتی ہے آپ کی سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں, آپ کے یہاں پہ اوور فلائز آپ کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مہینے کے بعد بھی وہ ویسے کا ویسے پڑے, پہلے سے خراب ہو گیا. آپ اور میں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ وی لاک کیا ہوا ہے سر. اور سی ڈی اے نے پچھلے 6 مہینوں میں, جولائی میں انہوں نے 17 ارب کے پلاٹ بیچے, ابھی انہوں نے پچھلے مہینے انہوں نے 20-22 کو سارے 24 ارب کے بیچے, 40 بلین روپیز کے پلاٹ بیچے سی ڈی اے نے 6 مہینوں میں سر. حالت اب یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کس کا کام ہے سر جا کے بلڈنگز کو کرنا؟ جو جاتا ہوگا بلڈنگ کو کرنے والے, کوئی ان کو 5-10 ہزار روپیہ دے دے بھائی, اس وقت 6 مہینے نہ آنا. ان کو چیک کرنا یہ بڑی, میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ 50% کے پاس حالات ہیں. دوبارہ چیک کروائیں کسی تھرڈ پارٹی سے کہ 50% وہ کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی صاحب یہ پکڑ ذرا تھوڑا سا چونچ گیلی کر اور ذرا سائڈ پہ ہو جا. یہاں پہ کوئی بندہ بھٹی صاحب کام نہیں کرنے کو تیار. اس لیے میں کہتا ہوں ناراضگی کے ساتھ بہت سے ناراض ہو جائیں گے کہ بروزگار پہ مجھے رحم اب تھوڑا سا کام آنا شروع ہو گیا. بھائی صاحب اس نے جو ہی نوکری ملنی ہے اس نے کام چھوڑ دینا ہے. اور میں ابھی شرطیہ کہتا ہوں سر, ابھی آپ دیکھیے گا 1 مہینے بعد دوبارہ چیک کرا لیجیے گا, یہ ویسے کہ ویسے 50 ہوگا. جیسے وہ اس پہ ہم نظر رکھیں گے, جو میں گڑا دیکھ کے آ رہا ہوں نا, جو ابھی جی بالکل صحیح ہے علی جان جس کے ساتھ آپ بھی تھے, طارق عزیز بھی تھے, وہ گڑے مزید گڑے ہو گئے ہیں. ان کو کسی نے جا کے سڑک بنانے کی کوشش نہیں کی سر, اب گزر نہیں سکتے. چلے بالکل ٹھیک, ہم سوال اٹھاتے رہیں گے, نشاندہی کرتے رہیں گے اور جائزہ بھی لیں گے کہ مہینے بعد اسلام آباد کی کتنی عمارتیں ہیں جن کو فائر سے حوالے سے کمپلائنس ان کی اورینٹڈ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں, کیا انسٹرکشنز دی گئی ہیں, اور جن بلڈنگز نے اس کے باوجود فائر سیفٹی کے آلات نصب نہیں کیے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. کسی بڑی شخصیت کے کال کے اوپر سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کا ہم ضرور ڈیٹا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. جی ناظرین, آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے حج انتظامات سے متعلق. گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نیا سسٹم آیا تھا جس کی کمپلائنس نہ ہونے کے نتیجے میں 67,000 کے لگ بھگ پاکستانی حج کی سعادت سے محروم ہو گئے تھے. تو اس سال جو حج 2026 منعقد ہونا ہے اس میں اب اطلاعات یہ سامنے آ رہی کہ پاکستان نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا ہے, اور پاکستان نے اس مرتبہ تمام مسلم ممالک کے مقابلے میں لیڈ لی ہے, اور وہ تمام تر انتظامات مقررہ وقت سے بھی پہلے مکمل کر لی ہیں. حقیقت اس کی ہے کیا, کیسے اس کو ممکن بنایا گیا, یہ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ثناء اللہ خان, پیٹرن ان چیف ہیں حج آرگنائزر ایسوسیشن آف پاکستان. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب گزشتہ سال کا پہلے تو میں جاننا چاہوں گا, آپ کے 67,000 پاکستانی تھے حج کی سعادت سے محروم رہے, ان کا کیا بنا, اور اس سال جو آپ نے انتظامات کیے ہیں اس کو کیسے آپ نے ممکن بنایا ہے کہ مقررہ وقت سے پہلے ہی سب کچھ انشور ہو گیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پچھلے سال کے لیفٹ اور حجاج تھے اس میں سے میجورٹی اس سال پرائیویٹ سیکٹر کو ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے اکثر و بیشتر نے تقریباً 17,000 کے قریب حجاج کرام نے گورنمنٹ سیکٹر میں اپنے داخلے کروا لیے تھے ہم سے پیمنٹ ریفنڈ کروا کے. پیمنٹ ہم نے انہیں ریفنڈ کی. سب کی پیمنٹ ریفنڈ کی آپ نے؟ ان 17,000 کی جو وہاں جانا چاہتے تھے اپنی رضامندی سے, چونکہ اپنی رضامندی سے. جو باقی ہمارے پاس رہ گئے ان کو ہم نے پریویس ایئر کے ریٹ پہ ایڈجسٹ کیا. اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ڈاؤن پیمنٹ کچھ دی تھی اور بعد میں نہیں جانا چاہ رہے تھے, وہ حج سے رہ گئے. ادروائز الحمدللہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو الحمدللہ حج سے رہ گئے. اور 60,000 کا کوٹا ہمیں اسی بنیاد پہ دیا گیا تھا کہ آپ ان کو مینیج کریں گے. جو لیفٹ اوور ہے وہ فرسٹ پرائرٹی, اور سیکنڈ پرائرٹی جو ہمارے پاس نئے آنے والے ایچ جی اوز, نئے آنے والے حجاج کرام تھے. سر گزشتہ سال ایک سسٹم تھا وہ سوئچ آف ہو گیا تھا, آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس مرتبہ اس سسٹم کے سوئچ آف ہونے کی ڈیڈ لائن کیا تھی, اور اس سے پہلے اب سب کچھ انشور ہو چکا ہے, اور مجموعی طور پر کتنے پاکستانی ہیں پرائیویٹ اور سرکاری جو حج کے ذریعے سے اس مرتبہ سعادت حاصل کریں گے؟ جی الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے 60,000 حجاج کرام اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں, اور 60,000 کے 60,000 ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی جو سب سے پہلی وجہ تھی کہ جو فائننس کا جو ایشو ہمیں شروع میں بنا تھا جس کی وجہ سے یہ چیز رک گئی تھی, فائننس بر وقت پہنچ گیا تھا وہاں. اور اسی چیز کو جو ہماری کمزوریت تھی ہم نے اس کو اپنے سامنے رکھا, اس سے ہم نے سیکھا اور بر وقت اپنی پیمنٹ بھجوائی. 25 اگست 2025 میں ہم نے 25% ڈاؤن پیمنٹ بھیج دی. بیسیکلی وہاں کا جو انہوں نے پہلا رولز رکھا ہوا ہے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ مشاعر میں منا, عرفات, مزدلفہ میں اپنی جگہ ایکوائر کر لیں تاکہ اس کے مطابق آپ کے کوٹے کا تعین کر سکیں. الحمدللہ وہ پاکستان نے بر وقت کیا. پھر دوسری چیز جو اکتوبر 2025 میں انہوں نے بکنگ آف حجاج کے لیے جو ڈیڈ لائن پاکستان نے دی وہ ہم نے اچیو کی. اس کے بعد ہم لوگوں نے 12 نومبر کو 3:45 پہ رات کو جب سیٹ اپ کھلا تو سعودی سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 4:15
4:15 पे हमारी बुकिंग मुकम्मल हो चुकी थी, सेटअप मुकम्मल। वजह ये है कि उनका सेटअप इतना फास्ट हो चुका है कि आपके पास अगर पेमेंट है तो आप विद इन सेकेंड्स अपना काम करते हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए खुला था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो थोड़ी बहुत चेंजेस थी वो चेंजेस कंप्लीट हुई। पाकिस्तान हज मिनिस्ट्री की एक क्रेडिट जाता है कि सऊदीया टाइमलाइन को देखते हुए एक श्रिंक टाइमलाइन इन्होंने अपनी बनाई। मसलन उनकी टाइमलाइन में अभी भी टाइम है, 1 फरवरी उनकी लास्ट डेट है, और 20 जनवरी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने रखी थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें बर वक्त हो गई। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह आपका एक दावा है कि पाकिस्तान ने दुनिया के तमाम ममालिक के मुकाबले में सबसे पहले ये सारे डाटा अपलोड करवाया है, तमाम जो उनकी टर्म्स थी उनको सबसे पहले फुलफिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये खासा पाकिस्तान को हासिल है, और इसी बुनियाद पे उन्होंने बांग्लादेश की टीम को बुला के पाकिस्तानी टीम के साथ बिठाया और उनको कहा कि आप इनसे सीख के समझ के चलें, अगर आप इस क्लस्टर सिस्टम को आप भी इम्प्लीमेंट कर लें तो आप बर वक्त ये कर सकेंगे। और मैं जी आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको सपोर्ट हासिल होती है। इस मरतबा पाकिस्तान हज मिशन के डीजी साहब ने खसूसी सपोर्ट देते हुए नए सिस्टम में जहाँ में थोड़ी भी कॉम्प्लिकेशन नज़र आई, इन्होंने 24 आवर अपने सेल को भी ऑन रखा और हमारे साथ टच रहे जी। बिल्कुल, लास्ट एक ज़रूर बताइएगा कि मिना के अंदर रिहाइश का इंतज़ाम, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना और बिलखसूस नुसार मस्क जो एक ऐप है उसके अंदर जितना डाटा एंट्री थी सब कुछ इंश्योर हो चुका, पाकिस्तानियों के लिए कोई परेशानी फिक्र की बात नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर 100% अपने टारगेट को अचीव कर चुका है और बिफोर द टाइम है, और ये इसका क्रेडिट पूरे मुल्क को जाता है, क्योंकि हाजी चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का है चाहे प्राइवेट सेक्टर का है, वो पाकिस्तान की आइडेंटिटी है और हमारे लिए अल्लाह का मेहमान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं, सऊदीया डिजिटलाइजेशन में आगे चला गया है, अपनी नए रिफॉर्म्स दे रहा है। उसमें जो मेजर रिफॉर्म आया है वो कुर्बानी के हवाले से आया है। उन्होंने रेट फिक्स कर दिए कुर्बानी के जो सिस्टम पे होंगे। अब अगर कोई हाजी कुर्बानगाह जाता है तो सऊदी गवर्नमेंट उसको 10 साल के लिए बैन कर रही है फॉर ऑनवर्ड हज एंड उम्रा। और दूसरी बात यह कि अगर कोई ग्रुप मेकर वहाँ पाया गया तो उस ग्रुप मेकर का लाइसेंस हयात कैंसिल होने जा रहा है। तो ये बड़ी इस मैसेज को देना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी हाजी इस सिलसिले में सऊदी तालीमात के अगेंस्ट ना जाए। ये हमारे मुल्क की भी बदनामी है और हाजी के साथ भी ज्यादती है। तो मेरी आप लोगों से इस्तदा है, अपने अवाम से इस्तदा है, अपने हुजाज कराम से जो हज पे इस साल जा रहे हैं कि कुर्बानी उनके मुकर्रर करदा अदाई प्रोजेक्ट के जरिए की जाए एंड दे हैव टू पे थ्रू सिस्टम। डेफिनेटली लोगों को इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अच्छी खबर है कि ना सिर्फ जो गुज़श्ता साल पाकिस्तानी रह गए थे उसी पैसे के ऊपर उसी रकम के अंदर हज की सादत हासिल कर सकेंगे, और जितने लोगों ने अप्लाई किया था जो इंटाइटल थे सब के सब इस साल फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल मीडिया के कुछ सेक्शंस में वादी तीरा में ऑपरेशन से मुतल्लिक कुछ बेबुनियाद इंफॉर्मेशन सामने आ रही थी, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि वादी तीरा के अंदर जो एक ऑपरेशन करने के नाम के ऊपर पाक फौज के हदायत के ऊपर इस इलाके को खाली करवाया गया है। हकीकत क्या है, इस मामले की ऊपर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाक फौज के जवान वतन अजीज़ के दिफा के लिए और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए से दहशत गर्दों का खात्मा करने के लिए हमें दिन रात हमें बरसरे पेकार दिखाई देते हैं, लेकिन वादी तीरा जहाँ पर हम देखते थे कि काफ़ी अरसे से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, वहाँ पे बहुत से मंशियात की तैयारी और वहाँ पर फितनल ख़वारिज और मुख्तलिफ अनासिर के वहाँ पे उनके साथ बैकिंग की इतलात वहाँ मिलती रही हैं और वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हुए। लेकिन वहाँ पर अगर एक उस इलाके के अंदर एक अवाम की सहूलत के पेश नज़र, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र एक मुमकिना आर्जी एक बंदोबस्त के तहत वहाँ पर अगर लोगों ने नकल मकानी की है तो किस मकसद की हसूल के लिए कुछ सियासी शख्सियात भी इसके ऐसे दावे कर रही हैं कि ये नकल मकानी पाक फौज की हिदायत पर की गई है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले बात तो यह है कि खैबर डिस्ट्रिक्ट के डायनेमिक्स को हमें समझना चाहिए। खैबर डिस्ट्रिक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, लंडी कोतल है, उसमें जमरुत वहाँ पे है, बाड़ा का इलाका है, खैबर पास वहाँ पे है, और ये तेरा वैली जो है ये तहसील बाड़ा में है। और बेसिकली जब तेरा वैली है ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को बेसिकली टच करती है जी। इसका आधा पोर्शन औरंगजेब में भी है और कुछ पोर्शन इसका जो है कुरम के एरिया में आता है।
اور پھر یہ ہے کہ جب یہ ایریا جو ہے تو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، دس از دی برتھ پلیس آف دی سو کال جو ٹیررسٹ تھا لشکر اسلام کا، منگل باغ تھا، وہ یہاں پہ سے اسٹارٹ کیا اس نے. اور پھر ہم نے پاس میں رائیولری دیکھی بٹوین لشکر اسلام اور انصار الاسلام، وہ یہیں پہ لڑتے رہے ہیں اس ایریا میں. جی پھر اس ایریا کی اس لیے بھی امپورٹنس ہے، ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو تیرا ویلی واز دی ہسٹورک روٹ فار دی مجاہدین. جب سوویت یونین افغانستان میں آیا ہوا تھا تو اس وقت یہیں سے یہ یوز کرتے تھے. پھر افغانستان کا صوبہ جو لگتا ہے وہ ننگہار پروونس ہے، سو وہاں پہ فتنہ الخارج کی اسٹرانگ پریزنس ہے، سو دیر فور وہاں سے ان کا آنا جانا ایزی ہے. اب یہ ہے کہ تیرا ویلی سنس آلموسٹ دیکھیں کہ اب ریسنٹلی ہم نے ایک ڈاکومنٹری بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں آئی جی ایف سی بریفنگ بھی دے رہے تھے، آئی جی ایف سی نارتھ، کہ آلموسٹ 60 کلومیٹر کے ویلی کے اندر ٹوٹل 3 پولیس کے بندے ہیں. دیر از نو اسکول، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر وہاں پہ نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. ایف سی نے 16 سکول بنائے ہوئے، ایف سی نے میڈیکل سینٹرز وہاں پہ بنائے ہوئے جو لوکل اسکول کو آفٹر کریں. سو دیر فور دیر از نو گورننس ان دی ایریا. تو آپ اس سے میک آؤٹ کر سکتے جب بچوں کو وہاں پہ سکول نہیں ہوں گے وہاں پہ، اگر اور جس طریقے سے وہاں بچے اگر بڑے ہو کے کیا کریں گے، پھر منشیات پہ ڈرگس کے وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ کاشت کی جاتی ہے بہت سارے ایریاز میں، پھر ایکسٹورشن کے کیسز ہیں، پھر بڑا ڈینس فارسٹ ہے. سو سیف ہیونس ملتے ہیں دہشت گردوں کے لیے، سو وہاں پہ بھی ان کی پریزنس ہے. سو دیر فور اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ ان کو فلش آؤٹ کریں کیونکہ میکسیمم یہاں سے آ رہے تھے. جی سو جو آپریشن جو تھا، اور دیکھیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کئی دفعہ کہہ چکے اٹ از اے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں، اور اس میں اس بات کا یقین کیا جاتا ہے کہ سویلینس کو نقصان نہ پہنچے. اس کے لیے بہت ایگزیکٹلی پھر صفائی کے ساتھ آپریشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو دیٹس وائی یہ جو اب انہوں نے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ جو پروپیگنڈا سٹارٹ کیا، نہ اسٹیٹ آف پاکستان نے کہا، نہ افواج پاکستان نے یا کسی ادارے نے کہا کہ آپ ویکیٹ کریں. یہ لوکل لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، ڈسٹرکٹ لیول پہ وہاں پہ جگہ ہوتے رہے. دیٹس وائی اٹ واز دی، جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ ریلیف ریہیبلیٹیشن ریسیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ نے دے ریلیز 4 بلین روپیز، جی تاکہ ان کیس کوئی لوگ اگر نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹرانسپورٹیشن میں فوڈ میں ان کو لک آفٹر کریں. جی سو اٹ واز ایکچوئل سوری یہ ہے. بالکل لیکن ٹھیک. سنس پولیٹیکل جی مائلیج لینے کے لیے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے انہوں نے ملائن کرنے کی کوشش کی کہ اداروں نے کہا، اور جس طریقے سے ہم نے سوشل میڈیا کو دیکھا ہے کہ وہاں پہ اس طرح پرانی تصویریں لے کے کنوائز دکھا رہے تھے کہ وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. سو جس طرح ہے من گڑت ہے، فالس ہے، اٹ واز ٹوٹلی مس لیڈنگ. جب آپ کی گورننس نہیں ہوگی، آپ کی پریزنس وہاں پہ نہیں ہوگی، جب آپ کی پولیسنگ وہاں پہ نہیں ہوگی، تو پھر کیسے آپ پھر تو دیکھیں نا، پھر اینی باڈی کین کم، پھر سیف ہیون اسی طریقے سے بنتے ہیں. اور پھر دیکھیں مقامی جو لوگ تھے، یہاں کے پاپولیشن تھی، وہ خود بڑے تنگ تھے، اور انہوں نے خود، کیونکہ دیکھیں یہ غریب لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں محنت کرے، کچھ اپنا روزگار کمائے. اگر وہاں پہ دہشت گرد آ کے آبادی کے اندر بیٹھ جائے ان کے لیے بھی مشکلات. یہی باجوڑ میں بھی ہم نے واقعات دیکھے ہیں. جی سو دیر فور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کے حالات و واقعات ہیں. مسعود صاحب، اس کی اور وجہ یہ میرے تو نہیں خیال ہے میں کچھ افراد کے انفرادی طور پر کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد کو جب ضد پہنچتی ہے، جب کوئی ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ذاتی مفاد ان کا ہرٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور رائٹ لیفٹ وہ اس قسم کے من گھڑت بیانات دیتے ہیں تاکہ کنفیوژن کریٹ ہو؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے نا. دیکھیں جس طرح چیف منسٹر اگر کہتے ایک امپورٹنٹ صوبے کا کہ ہمیں ثبوت دیں، تو دنیا بھر ثبوت دے رہی دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں افغانستان ہوسٹ بھی کرتا ہے، ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، ٹیررزم ہے، وہیں سے سارے آ رہے ہیں، تشکیلیں وہاں سے آ رہی ہیں. 80% حملے خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. 172 تشکیلیں خیبر پختونخوا میں آئیں، 4000 اسٹرینتھ تھی. آج جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈی آئی خان میں جو واقعہ ہوا جس میں سوسائڈ حملہ جی ہوا ہے، ایگزیکٹلی، وہ افغان خود کو نیشنل ہے. شملہ اور افغان تو نیشنل ہے. یہ جی واقعہ، جی ہاں، تو دیکھیں کہ ابھی تک 237 افغان نیشنل مارے گئے ہیں. 28 آپ کی جو سوسائڈ حملے ہوئے اس میں سے 18 تو افغان نیشنلز ہیں. سو ریکروٹمنٹ تو بھی افغانستان دے رہا ہے نا. بالکل فتنہ اور صحیح، خارج میں ریکروٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ اٹ از بالکل ٹھیک، افغانستان. بالکل تو صحیح. ان کے لوگ آ رہے ہیں. اور تو میرے خیال میں ریئلائزیشن ابھی تو دیکھیں، پاکستان تو فرنٹ پہ اسٹیٹ ہے جو لڑ رہا ہے. سو اٹ از دی انٹرنیشنل کمیونٹی نے ابھی تک سنسیریٹی کے ساتھ، آنےسٹی کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کیا افغان طالبان رجیم کو کہ وہاں سے کیا خطرہ ہے. بٹ ریئلائزیشن ود ریسنٹ ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں واشنگٹن میں جو واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک ریئلائزیشن ہے. یو نیور نو، کچھ آفٹر سم ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہہ سکتا ہے ہم دعائے کارڈ سے بھی نکل رہے ہیں،
یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم رجیم چینج کے لیے یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں. سو دیر آر ڈفرنٹ پاسبلٹیز فیوچر میں. بالکل ٹھیک ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ کا سر بہت شکریہ. ناظرین ایک بات بلزے ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فوج پاکستان کہ جوان انٹیلیجنس بیس نہ صرف آپریشن بھی کرتے ہیں بلکہ ہر طرح کی معلومات کی روشنی میں کارروائیاں بھی کرتے ہیں تاکہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے. لیکن کچھ افراد اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات پھیلا رہے ہیں, تو ایسی معلومات کی حوصلہ شکنی کرنے کی اشد ضرورت ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.